اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت پر آپ کے بڑے احسان ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 10,000 40,000 درہم موجود تھے، لیکن آپ نے کچھ رات کو خرچ کیے، کچھ صبح کو خرچ کیے، کچھ علانیہ خرچ کیے، کچھ پوشیدہ خرچ کیے۔ 40,000 درہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی نوبت آ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کا لباس اتار کر فروخت کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے بیچ میں پیش کر دیا۔ جس طرح انبیاء میں یوسف علیہ السلام کا مقام ہے، خود نبی ہیں، آپ کا باپ نبی ہے، آپ کا دادا نبی ہے اور دادے کا باپ نبی، انبیاء کی 4 پشتیں جو ہیں وہ کریم بن کریم بن کریم ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باپ ہیں وہ آپ صحابی ہیں، آپ کا باپ ابو قحافہ بھی صحابی ہے، بیٹا صحابی ہے، پوتا صحابی ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں جو ہیں وہ صحابہ کے بیچ میں گزری ہیں۔ اللہ نے یہ شان اگر دی ہے تو وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی اچھے تعلقات تھے، دوستی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ مکے کے مشرکوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت ہو سکتی تھی وہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے تھے کہ راستے میں مکے کا ایک کافر چودھری ابن دوغنا ملا۔ یہ ابو بکر کو کہتا ہے، ابو بکر کہاں چلے ہو؟ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں تیری قوم جو ہے وہ مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتی، میں اپنا دین اور ایمان اور جان بچا کر حبشہ جا رہا ہوں۔ ابن دوغنا کہتا ہے کہ آپ جیسے آدمی ہر روز نہیں ملتے، تو واپس چل، میں تجھے امان دیتا ہوں، تو میری پناہ میں مکے میں داخل ہونا۔ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہے جو رشتہ داری قائم رکھتا ہے، ابو بکر تو وہ آدمی ہے جو رشتہ داری جوڑتا ہے اور کما کر غریبوں مسکینوں کو کھلاتا ہے، جو کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی پرورش کرتا ہے، تو غریبوں مسکینوں کا حامی ہے، تجھ جیسے آدمی سے مکے سے نہیں نکالے جا سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے تو ابن داغنا کہتا ہے، مکے والوں، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے آیا ہوں، میں نے اس کو اپنی پناہ دی ہوئی ہے، کوئی آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ کہے۔ مکے والے کہتے ہیں، اے ابن داغنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہہ دے کہ بیت اللہ یا اپنے گھر میں عبادت کرے لیکن قرآن اونچی آواز سے نہ پڑھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں اور ساتھ رب سے ڈر کر روتی ہیں، ہم کو خطرہ ہے کہ کہیں ہماری بیویاں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ مسلمان نہ بن جائیں، اس کو کہہ دیں کہ قرآن جو ہے وہ آہستہ پڑھا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ آپ قرآن کا مطلب سمجھتے تھے اس لیے سمجھتے تھے اور ساتھ روتے تھے۔ مکہ والوں کی بیویاں اور بچے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر قرآن سنتے۔ یہ ابن داغنا سے شکایت لے کر آئے، کہتے ہیں ابن داغنا یا تو ابو بکر کو روک لے کہ آہستہ قرآن پڑھا کرے یا پھر اپنی امان ختم کر دے۔ ابن داغنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن آہستہ پڑھا کرو ورنہ میں اپنی امان جو ہے وہ ختم کر دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تو قرآن اونچی آواز سے پڑھوں گا، تو نے اپنی امان ختم کرنی ہے تو کر لے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایک دن مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر کپڑے کو بل دیتے ہیں۔ کسی نے بتایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج مکے والے تیرے نبی کو مار رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے مکے والے تم اس بندے کو ختم کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔
مکے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کرتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ مار مار کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ آپ کا چہرہ سوج کی جاتا ہے، چہرہ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ آپ کئی گھنٹے بے ہوش رہے، کئی گھنٹوں کے بعد جب ہوش آیا تو یہ نہیں کہا مجھے تکلیف اور درد ہو رہی ہے، بلکہ کہتے ہیں بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اتنی محبت تھی آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد سے واپس آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے راتوں رات جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کروائی ہے، تو ابو جہل کہتا ہے ابو بکر بات سننا، اگر کوئی آدمی یہ کہے میں راتوں رات عرش سے ہو کر واپس آ گیا ہوں، کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل سیدھی بات کر۔ ابو جہل کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ تیرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پاگل، یہ تو معمولی بات ہے، میرا نبی تو روزانہ مجھے آسمان کی خبریں بتاتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس انداز میں داخل ہوئے کہ دایاں ہاتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے اور بایاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین دیکھتے ہیں کہ بڑا عجیب منظر بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ آپ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں، سن لیں جس طرح آج ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں اسی طرح انشاءاللہ ہم جنت میں بھی اکٹھے ہی داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سب سے پہلے جو آدمی جنت میں جائے گا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ ایک دن ابو بکر اور ان کے صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ کیا آج تم میں سے کسی آدمی کا نفلی روزہ ہے تو بتاؤ۔ سارے صحابہ خاموش ہیں، حالانکہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، کوئی صحابی نہیں بولا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا، آپ نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کوئی صحابی نہیں بولا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے نبی مسکین کو میں کھانا کھلا کر آ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینے سے باہر ایک نبینی بڑھیا رہتی تھی، میں اس کی جھونپڑی میں جا کر جھاڑو دیتا، پانی کے مشک بھر دیتا، بڑھیا کا پخانہ اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو میں حسب معمول وہاں گیا، میں نے دیکھا بڑھیا کا مکان صاف ہے، پانی کی مشک بھی دیکھی تو وہ بھی پانی سے بھری ہوئی ہے، پھر میں نے دیکھا بکری کا دودھ بھی دہو دیا گیا ہے اور بڑھیا کا پخانہ بھی کسی نے باہر پھینک دیا ہے۔ عمر سوچتے ہیں کہ اس بڑی عورت کی خدمت تو میں کرتا تھا، آج کون کر گیا؟ بڑھیا کے گھر میں جھاڑو کون دے گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسرے دن گیا تو پھر سارا کچھ ہوا۔ اب تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں فجر کی نماز سے پہلے ہی ادھر چلا گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہستی ہے جو اس بڑی عورت کی خدمت کر رہی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، میں نے کہا یہ کون ہستی ہے، ذرا دیدار تو کروائیے، اپنا تعارف تو کروائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت اس نے منہ سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا یہ وہ آدمی ہے جو پرسوں ہمارا خلیفہ بنا ہے، یہ ہمارا حکمران ہے جو غریب کی جھونپڑی میں جھاڑو دے کر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اگلا کویسچن کیا، فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، اے میرے صحابہ کیا آج کسی نے کسی بیمار کی مزاج پرسی بھی کی ہے، کسی کی عیادت کی ہے؟ تو کوئی صحابی نہیں بولا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک غریب آدمی بیمار تھا، میں اس کی بیمار پرسی کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تابع منکم اليوم جنازہ، کیا آج کسی نے کسی کا جنازہ بھی پڑھا ہے؟ کوئی صحابی نہیں بولتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں آج جنازہ بھی پڑھ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ فرماتے ہیں اے میرے ابو بکر جس میں یہ چاروں صفات موجود ہوں، جس میں یہ چاروں اوصاف پائے جاتے ہوں، جس نے یہ چاروں کام کیے ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہے وہ کھول دے گا۔